السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرنٹ افیئرس پہ. جیسے میں نے آپ سب کو کہہ دیا تھا کہ میں جو ہوں اپنی انٹروڈکشن ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں بات کروں گا کرنٹ افیئرس پہ، پالیٹکس پہ، فارن پالیسی، فارن میٹرز پہ، انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ، ممالک کے درمیان جو ہوتے ہیں، اور آج کل کا جو کرنٹ افیئرس جو آج کل چل رہا ہے دنیا میں، ساؤتھ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، اسپیشلی پاکستان کے اندر، افغانستان، یہ سب، ایران، ان سب معاملات پہ، انڈیا میں، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، یہ سب میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. ابھی تو کرنٹلی چل یہ رہا ہے کہ فورن میٹرز پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. ابھی کرنٹلی میں یہ بات کر دوں کہ ابھی جو ملک کے اندر جو ایک صورتحال، ابھی جو آج فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے عمران خان پہ جو مقدمہ ہوا تھا 8 سال پہلے، غالباً 2014-2013 میں، ان کی پارٹی کے ایک رکن تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑی اور بعد میں جا کے الیکشن کمیشن وغیرہ میں مقدمہ دائر کر دیا عمران خان کی فنڈنگ کے حوالے سے، کہ اس پارٹی میں، پی ٹی آئی میں، تحریک انصاف میں فنڈنگ ممنوع، مطلب غیر قانونی یا غیر اخلاقی طور پہ آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ اکاؤنٹس کے حوالے سے. تو اس پہ 8 سال تو خاموشی رہی غالباً، اور اب جا کے انہوں نے ایک فیصلہ نما، ایک آج صبح 10 بجے، کل رات سے ہی پتہ چل گیا تھا ہم سب کو شام میں کہ یہ فیصلہ سنانا ہے انہوں نے 10 بجے صبح منڈے کو، منڈے کو. تو آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور آج ٹیوزڈے کو، تو آج فیصلہ سنا دیا انہوں نے. اور اب جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ باقی تو وہ ہمیں اندازہ تھا، سارے وکیل وغیرہ لوگ بھی یہی بات کر رہے تھے، تجزیہ نگار بھی، کہ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہیں گے کہ اس میں قانون میں یہی ہے آرٹیکل 6 میں، کہ جو ممنوع رقم ہوگی وہ جو ہے ضبط کر لی جائے گی اور اس کو حکومتی خزانے میں جمع کرا دیا جائے گا، اور وارننگ کائنڈ آف چیز دے دی جائے گی ان کو، کیا نام ہے، پی ٹی آئی اور عمران خان کو. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی لکھی گئی ہے کہ یہ جو عمران خان نے ڈیٹیلز وغیرہ وہ سائن کر کے جمع کرایا تھا، یہ غلط بیانی کی عمران خان نے، اور یہ صحیح چیز نہیں ہے. تو اس پہ ارشد شریف جو ہیں ایئر وائی پہ، وہ یہ کہہ رہے تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو 62-63 میں نااہل نہ کر دیں یہ لوگ. یعنی جس طرح سے نواز شریف 62-63 یا اور دوسرے جو تھے، اور اسی ادوار میں آپ کو یاد ہوگا جب پاناما آیا ہوا تھا تو عمران خان کا بھی غالباً اور جہانگیر ترین کا بھی کیس چل رہا تھا عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، تو صادق امین عمران خان کو ڈکلیئر کر دیا تھا، اور جہانگیر ترین پہ یہ آیا تھا کہ یہ صادق امین نہیں رہے، تو ان کو نااہل قرار دے دیا تھا. نواز شریف اور جہانگیر ترین یہ 2 بندے تھے جو نااہل عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے ہو گئے تھے. عمران خان کو کہا گیا تھا کہ یہ واحد پولیٹیشین ہے پاکستان میں اس وقت جو صادق امین ہے. تو وہ ارشد شریف کہتے ہیں کہ غالباً ایسا لگتا ہے، کچھ اشارے مل رہے ہیں اس فیصلے سے، اور پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے فیصلے کو، کہ اس سے یہ مراد لی جا رہی ہے کہ کہیں آنے والے وقت میں عمران خان کو صادق امین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب وہ مقدمہ 62-63 کا ان پہ لگایا جائے گا اور ان کو نااہل کیا جائے گا. اب ان کی پارٹی کو کیا جاتا ہے یا ان کو کیا جاتا ہے یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے، کہ اب ان کو بھی کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، اس میں کنفرم نہیں ہے. لیکن ان کی پارٹی کو، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ڈائریکٹ تلوار ان پہ لٹک رہی ہے عمران خان پہ، کہ یہ صادق امین نہیں رہے اور ان کو نااہل کیا جائے. یہ ارشد شریف کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، ارشد شریف کا تجزیہ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور کچھ سے ملتی جلتی میرا بھی یہی، میں ان سے ایگری ضرور کرتا ہوں. ہاں غالباً کچھ میرا بھی خیال ہے شاید حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ اب عمران خان کو بلیک میل کیا جائے گا، اور اگر عمران خان نے بات نہ مانی تو عمران خان کو نااہل لائک نواز شریف، جہانگیر ترین کر دیا جائے گا. تو کچھ صورتحال سیاسی پاکستان کے اندر تو ایسی چل رہی ہے، گرما گرمی ہے اور حالات مناسب نہیں. اکنامکلی بھی ہم بہت کرائسس میں جا رہے ہیں. ریسنٹلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے بھی اور
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی امریکہ سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ پاکستان کی بہت معاشی حالت بہت خراب ہے اور بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے پاکستان، اور حالات بہت خراب ہے. مطلب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ایل سی ریلیز کرا سکیں، کنٹینر کھڑے ہیں، پیسے امپلائیز کو اور دوسروں کو، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے شاید غالباً، کہ جو سرکاری ملازم بھی ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں جو آپ کے لوگوں کو تنخواہیں تک کہاں جی کی. دیکھیں خزانہ جب خالی ہو جائے گا، اور $9 ملین ارب ابھی ہیں، 22 سے 9 پہ آ گئے ہم ارب ڈالر، تو اتنا پڑا ہے بس خزانے میں. تو اس میں یہ تو کچھ 1-2 مہینے ہی شاید چل پائے. تو اس لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی امریکہ کو کانٹیکٹ کیا گیا ہے وہاں پر، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ہماری مدد کریں. اور دیکھیں کافی پروگرامس میں وقار ہیں اور دوسرے تجزیہ نگار بھی ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ there is no free lunch. اوکے، امریکہ کی بکس میں یہ لکھا ہوا ہے، امریکنز کی. آج کل دنیا میں ہر جگہ ایسی ہے، فری میں تو کچھ نہیں ملتا. دیکھیں آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، IMF پہ زور دیں ہمیں پیسے ریلیز کر کے دے، لون مطلب. تو امریکہ کیوں ایسے کرے گا؟ امریکہ تو بولے گا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے ایئر سپیس دو، اڈے دو، جس پہ عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا، وہ چیز آپ کریں. اور یہ تو سوچ سمجھ کے عمران خان یہ حالات میرے خیال میں شاید باہر کی جو طاقتیں ہیں انٹرنیشنلی وہ اس ملک پہ حاوی ہو چکی ہیں اور اس ملک کو اس سینیریو میں لا چکے ہیں کہ جیسے جسٹ لائک سری لنکا، کہ وہ اس کو بینکرپٹ ہو گیا وہ، اور اب پاکستان کے بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں. اور معاشی لحاظ سے بھی آپ مارکیٹس میں جائیں، بہت مندی. اس دفعہ تو عید الاضحیٰ کو تو چھوڑیں، عید الفطر پہ مجھے یاد ہے کہ رمضان اور عید الفطر میں کوئی رش نہیں تھا. لوگ ویسے بھی اتنی مہنگائی آ گئی تھی، اتنے حالات خراب تھے کہ لوگوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا، لوگ بہت اپسیٹ تھے جو ملک میں ہو رہا تھا. تو عید الاضحیٰ میں بھی سملر کوئی خاص جوش و خروش نہیں تھا اس دفعہ، دونوں عیدوں پہ بھی. اور عام زندگی میں آپ مارکیٹس میں جائیں، بہت سناٹا سا ہے، اور کوئی تجارتی اور اکنامی معاشی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں، اور بزنس نہیں ہو پا رہا، اور بہت حالات خراب ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کوئی حالات ٹھیک ہوں ہمارے ملک کے، اور سب کی خیر ہو، سب کے لیے بہتری ہو، اور دوبارہ سے حالات نارملائز ہو جائیں ہر لحاظ سے، اور سیاسی استحکام بھی آئے، معاشی استحکام بھی آئے، اور عام پبلک کے لیے کچھ ہو تاکہ عام بندہ جو ہے وہ آرام سے زندگی اس یہاں پہ گزار سکے. لیکن ابھی تک ہوتا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ورسٹ سے ورسٹ سچویشن ہوتی جا رہی ہے. لیکن دعا تو کرنی چاہیے، امید پہ دنیا قائم ہے. اور دوسری خبر میرے پاس ایک یہ ہے کہ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے کہ سنڈے کی رات یا ہفتے کی رات کو کہیں غالباً افغانستان کابل میں ڈرون حملہ ہوا ہے. اب بعد میں تو پہلے تو ڈینائی کیا افغان طالبان نے، لیکن ابھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے کروایا ہے. اب وہ چیک یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا ڈرون. مطلب ایران تو جگہ نہیں دے گا، دوسرا ساتھ پاکستان ہے، یا اوپر ان کے ازبکستان وغیرہ یہ کنٹریز ہیں، یہ بھی اس طرح دے نہیں سکتے. لیکن اگر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ڈرون. افغانستان کے اندر سے تو اڑ نہیں سکتا، وہ تو انہوں نے ختم کر دیا سارا. جو ان کے جو ریسورسز تھے، جو پبلک ابھی بھی ہے ان کو پکڑ دکڑ وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ فزیکل خود کیسے ڈرون اڑ کے آ گیا، یہ کہاں سے اڑ کے آیا؟ مطلب ایئر سپیس تو کہیں یوز ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی ہے؟ یا تو پاکستان کی ہوئی ہے، یا اوپر ازبکستان قازقستان وغیرہ صرف سے ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے، یہ اب وہ انویسٹیگیٹ رشیا، چائنا اور ایران کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اب دیکھیں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ سچویشن کیا ہے اور کیسی خبریں ہیں. حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ہر طرف. پاکستان کی سچویشن بہت فلڈنگ کی وجہ سے بہت خراب ہے، انڈیا نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے، بلوچستان پورا ہمارا ڈوب چکا ہے، کراچی کی صورتحال بہت ابتر ہے، خراب ہے. لوگوں کی اکنامیکلی حالات تو ویسے ہی بہت بری ہے، پرچیزنگ پاور گر چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے یہ کہ ابھی جو فلڈنگ آئی ہے، بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور جانوں کا ضائع ہو رہا ہے. اور دریاؤں میں، سمندروں میں مطلب لاشیں گرتی نظر آ رہی ہیں، تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
ڈیموں کی طرف، اور بڑا خبریں نیوز اور تصویریں آ رہی ہیں، بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ دیکھ کے. اور کراچی کی بھی بہت بری حالت ہے، بلوچستان میں بھی. اللہ ہمارے پاکستان کی اس پورے خطے کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین. اور سیاسی معاشی حالات بھی مستحکم ہو جائے، اللہ کرے، آمین. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.